بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے مسجد قباء کی تعمیر اور مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق کچھ مختصر سی گفتگو کی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ حجرے بھی بنوائے اہل بیت کے لیے۔ اب ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اور حضرت ابو رافع کو بھیجا کہ آپ جا کر کے حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن کو لے آئے۔ چنانچہ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی بھیجا کہ وہ جا کر کے حضرت عائشہ اور حضرت اسماء اور ان کے جو چھوٹے بھائی عبد الرحمن ہیں ان کو ساتھ لے آئے۔ تو یہ حضرات چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ان کو بھی ساتھ لے کر آئے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹیاں تھیں ان کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی چارے کا حکم دیا کہ یہ مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بھائی رہیں۔ چنانچہ یہ مواخات کا عمل پہلی دفعہ اور دوسری مرتبہ بھی پیش آیا، دو موقعوں پر پیش آیا۔ ایک ترتیب تو یہ تھی کہ سب کو ایک رہنے کا حکم دیا، دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کو بھائی بنا دیا۔ اب اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بعثت کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دو نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر، یہ دو نمازیں تو بعثت کی یعنی نبوت ملنے کے بعد ہی یہ دونوں نمازیں ان پر فرض کر دی گئی تھی جو بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ دو نمازیں تو معراج کے واقعے تک رہی۔ جب معراج کا سفر تھا اس کے بعد 5 نمازیں فرض کر دی گئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ لیکن ان 5 نمازوں کی ترتیب یہ تھی، فرضیت کی ترتیب یہ تھی کہ مغرب کو چھوڑ کر 4 نمازیں جو تھی وہ 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، حضر میں بھی اور سفر میں بھی۔ تو بعثت کے وقت 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر، 2 رکعت، اور پھر جب معراج کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد 2 رکعت پڑھی مغرب کو چھوڑ کر۔ اور جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف تو اس ہجرت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے لیے اور عصر کے لیے اور عشاء کے لیے 4 رکعت متعین فرمائی، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب جب ہر جگہ پر 5 وقت نماز ہوتی تھی تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہود اور نصارہ جو ہیں جب ان کی عبادت کا وقت آتا ہے تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے ان کے ہاں، وہ چنانچہ ظاہر ہوتی ہے تو لوگ اپنی عبادت گاہوں میں چلے جاتے ہیں، تو ہم مسلمان دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسی ترتیب ہونی چاہیے۔ چنانچہ بعض صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس طرح یہود جو ہیں وہ عبادت گاہ میں بلانے کے لیے کوئی گھنٹی بجاتا ہے، کوئی ان کے ہاں یہ ترتیب تھی کہ بانسری ہوتی تھی وہ بجائی جاتی تھی، تو یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ تو کسی نے کیا مشورہ دیا؟ کسی نے کہا کہ آگ لگا دی جائے نماز کے اوقات میں، جب وہ روشن ہوگی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی نماز کا وقت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے منع فرما دیا، فرمایا مسلمانوں کی جو ہے یہ یہود اور نصارہ اور مجوسیوں کے ساتھ مشابہت پیش آئے گی، لہٰذا اس طرح نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ مجلس برخاست ہوگی تو پہلے دن جو مشورہ ہوا لیکن اس میں کوئی بھی بات متعین نہ ہوئی، تو اب صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ فکر مند تھے، وہ گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس سے گزر رہا ہے اور وہ بانسری بجاتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ یہ مجھے دے دو کہ میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ ہمیں عبادت کے وقت اس طریقے سے بانسری بجانی چاہیے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ عبادت گاہوں میں تشریف لیں۔ تو اس شخص نے ان کو کہا کہ اس سے بہتر طریقہ میں آپ کو نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا لازمی بتائیں۔ تو اس شخص نے پھر یہ اذان کے الفاظ دہرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آخر تک۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے تھوڑا سا ہٹ کر کے اقامت کے الفاظ بتائے کہ بھئی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کے الفاظ اس نے دہرائے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے الفاظ جو دہرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال کو یہ الفاظ سکھا دو کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ بلند ہے، تو آپ ان کو الفاظ سکھا دو، وہ اذان دیں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے اذان دی، تو یہ اذان کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی۔
تو وہ دوڑتے ہوئے فوراً آئے اور آ کر کے عرض کیا رسول اللہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے اور میں نے یہی الفاظ سنے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کے بعد 5 نمازوں سے پہلے اس اذان کو دینا چاہیے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔